شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 1,79,210 پاکستانی عازمین حج 2025 ادا کریں گے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ 3 سال سے 4 برسوں میں ملک سے ہیپاٹائٹس کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے غزہ میں فوری قحط سے خبردار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عرب اسلامی ممالک کے سربراہان کا غیر معمولی اجلاس آج ریاض میں شروع ہو گیا۔ سربراہی اجلاس میں امت مسلمہ کے رہنما غزہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ اجلاس میں فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے ہم آواز ہو کر اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ علاقائی امن کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف غزہ سمیت فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی مظالم پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف آج ریاض میں ہونے والے عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس سے اپنے خطاب میں وہ غزہ سمیت فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی مظالم پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی سربراہی اجلاس کے موقع پر سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح اور شاہی عدالت کے مشیر محمد الدویجری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون سے متعلق حالیہ روابط پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے زیر غور اہم منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کو سراہا اور مختلف شعبوں میں اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعاون کرنے پر تکنیکی ٹیموں کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ 1,79,210 پاکستانی عازمین حج 2025 کا فریضہ ادا کریں گے۔ اس بات کا اعلان مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر چودھری صالح حسین نے آج سپہر اسلام آباد میں حج پالیسی 2025 کی تفصیلات بتاتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیموں میں حج کوٹا 50-50% تقسیم کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیموں کے لیے 89,605 نشستیں محسوس کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5,000 نشستیں سرکاری حج اسکیم کے تحت اسپانسرشپ اسکیم کے لیے رکھی گئی ہیں، جبکہ 30,000 نشستیں پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپانسرشپ اسکیم کا حصہ بننے کے لیے بینکوں کے ذریعے زر مبادلہ بھیجنا لازمی ہوگا۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ سرکاری اسپانسرشپ اسکیم پہلے آئیے پائیے کی بنیاد پر ہوگی اور اس کے لیے قراردادی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسپانسرشپ حج اسکیم سے حاصل ہونے والا غیر ملکی زر مبادلہ صرف سعودی عرب میں حج سے متعلقہ اخراجات پر خرچ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت طویل دورانی کا روایتی قیام 38 سے 42 دن کا ہوگا، جبکہ مختصر قیام 20 سے 25 دن تک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہر منظم نجی حج گروپ سعودی قواعد و ضوابط کے مطابق کم از کم 2,000 عازمین پر مشتمل ہوگا۔ حج اخراجات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے چودھری صالح حسین نے کہا کہ 2025 کی سرکاری حج اسکیم کی لاگت 10,75,000 سے 11,75,000 روپے تک متوقع ہے، جبکہ قربانی کا اضافی خرچ 55,000 روپے ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اگلے 3 سے 4 برسوں کے دوران ملک سے یرقان کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کا حصول ممکن ہے کیونکہ مصر نے 3 سال میں یرقان کا خاتمہ کیا۔ احسن اقبال نے یہ بھی بتایا کہ ذیابیطس سے متعلق وزیر اعظم کا اقدام بھی شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس مرض کے نہ صرف علاج معالجے بلکہ بڑے پیمانے پر عوامی آگاہی کے ذریعے حفاظتی اقدامات پر بھی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا
اس طریقہ کار سے بیماریوں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے شمالی غزہ میں شدید قحط کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اس خطرناک صورتحال کی روک تھام کے لیے آئندہ چند روز میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ انسانی امداد کی فوری، محفوظ اور بلا تعطل رسائی اور جنگ بندی اب انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔